السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ محترم جناب ناظم صاحب، اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، آج 2 اکتوبر یعنی گاندھی جی کا یوم پیدائش ہے۔ گاندھی جی کی مقبولیت ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک بھی اتنی ہے جتنا ہندوستان کے لوگ انہیں جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ نیلسن منڈیلا اور براک اوباما ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں۔ گاندھی جی جن کی پیدائش 2 اکتوبر 1869 کو پوربندر نامی مقام پر ہوئی، وہ ابتدا ہی سے پیدائش کے بعد ہی سے کافی ذہین تھے اور وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے افریقہ گئے۔ افریقہ سے جب گاندھی جی واپس آئے تو بھارت برطانوی حکومت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور بھارت کا ہر ایک فرد غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ لیکن جب 1915 میں گاندھی جی ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں تو وہ ایک سیاسی اور روحانی رہنما کے روپ میں ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ایک تحریک آزادی کو اہم ترین حصہ بن جاتے ہیں اور 1921 میں جب انہیں انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت سونپ دی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے ہندوستان سے غریبی کو ختم کرنے، عورتوں کے حقوق کو بڑھانے اور چھوا چھوت کو ختم کرنے جیسے اہم کام انجام دیتے ہیں۔ گاندھی جی جب ہندوستان میں تشریف لائے تو کسانوں کے اوپر چنگی اور تعصب کے نام پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو گاندھی جی نے اس کے مخالفت میں احتجاج کو بڑھاوا دیا اور برطانوی حکومت کو کمزور کر دیا۔ 1930 میں جب برطانوی حکومت کے ظلم و تشدد سے تاب لا چکے تو گاندھی جی نے سوراج یعنی آزادی کا اعلان کر دیا اور وہ دن ہندوستان کے اکثر جگہ پر آزادی کے نام پر منایا گیا۔ 1930 میں جب برطانوی حکومت کی طرف سے نمک پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے تو گاندھی جی اس کی مخالفت میں تشدد سے کام نہیں لیتے، توپ لے کر سامنے نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ اہنسا سے کام لیتے ہیں اور یہی ان کا اہم ہتھیار تھا جو ہندوستان کی آزادی کا باعث بنا۔ گاندھی جی اس کے لیے احمد آباد سے ڈانڈی تشریف لے جاتے ہیں جس کی مسافت 400 کلومیٹر ہے اور گاندھی جی یہ راستہ پیدل چل کر طے کرتے ہیں اور وہاں جا کر نمک تیار کیا جاتا ہے۔ یہی وہ تحریک تھی تو جو گاندھی جی کے دوارا چلائی گئی اور یہی ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوئی اور برطانوی حکومت اس کے ذریعے بہت زیادہ کمزور پڑ گئی۔ لیکن کوئی بھی کامیاب شخص اس دنیا میں ہوتا ہے تو یہ لازمی ہے کہ اس کے پیچھے اس سے جلن کرنے والے اور اس سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب 30 جنوری 1948 کو گاندھی جی خطبہ دینے کے لیے چبوترے پر تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر کھڑے ناتھو رام گوڈسے نے چھپ کر گاندھی جی کو گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی۔ یہ تھے گاندھی جی۔ لیکن گاندھی جی کے ان کارناموں کے پیچھے ہمیں مسلمانوں کی قربانیاں نہیں بھلا دینی چاہیے۔ گاندھی جی کی زندگی پر جب ہم غور و خوض کرتے ہیں، جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں 3 اہم تعلیمات حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ اہنسا کے پجاری تھے، یعنی وہ ہنسا سے کوئی بھی کام نہیں لیتے تھے۔ اس وقت جب برطانیہ یہاں پر حکومت کر رہا تھا تو ہندوستان کا وہی حال تھا جیسے آج مودی کی حکومت میں مسلمانوں کا حال ہے۔ کبھی NRC کے نام پر مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے، کبھی کشمیر میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ کیا آج ہمیں اہنسا سے کام نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہماری سوچ یہی بن گئی ہے کہ ہم جب تک ہتھیار نہیں اٹھائیں گے تب تک ہمارا کام نہیں ہو سکتا، ہم آزاد نہیں ہو سکتے؟ کیا آج کے مسلمان کو آزادی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے؟ تو آج ہمیں گاندھی جی کے اس تعلیم اہنسا سے سبق سیکھنا ہوگا۔ دوسرا، سچائی کے راستے پر دل جمعی سے ڈٹے رہنا۔ گاندھی جی کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ اگر کسی بھی چیز کا عزم مصمم کر لیتے تھے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔